دفتر سے واپس آتے ہی نوجوان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو طلاق دے دی۔ وہ نئی نویلی دلہن جو اتنی خوش تھی کہ میرا شوہر مجھ سے پیار کرتا ہے، میں جو کہوں میری ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، خاندان کے لوگوں کو بتاتی تھی کہ آپ لوگ تو میرے شوہر کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد جیسا میں نے اس کو پایا ایسا خاوند میں دعا کرتی ہوں کہ سب کا ہو۔ لیکن ٹھیک 6 مہینے بعد ایسا کیا ہوا؟ اس نوجوان نے اپنی بیوی کو کہاں دیکھا؟ سوٹ کس کا پہن رکھا تھا؟ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے اور اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ جناب علی، یہ نوجوان جو کہ اس کی ایک بہن تھی، والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ گھر میں تھی، بہن گھر میں تھی اور تیسرا خود یہ تھا۔ پورے خاندان میں اس نوجوان کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ مال و دولت اس کے پاس تھی اور سب سے زیادہ غصے کا تیز بھی یہ تھا۔ خاندان کے لوگ تو اس کو بدتمیز کہا کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ خاندان میں ہر فیملی کی خواہش یہ تھی کہ ہماری بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے۔ عقیل ہماری بیٹی کو بڑا خوش رکھے گا، کیونکہ عقیل کے پاس گاڑی تھی، عقیل کے پاس بڑا گھر تھا، عقیل کا اپنا کاروبار تھا، دفتر آنا جانا، ایک بڑی بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ جناب علی، عقیل کو بھی کوئی خاندان میں لڑکی پسند نہ آتی، اس کا لہجہ بڑا غصے والا ہے، یہ 1 منٹ میں آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود جناب علی خاندان میں اگین وہی بات کہ ہر فیملی کی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی اس کے ساتھ بیاہ جائے۔ جناب علی، اس نوجوان نے اپنے خاندان میں ایک لڑکی کو پسند کیا، خود اپنی ماں کے ذریعے رشتہ بھیجا تو وہ فیملی پہلے ہی تیار تھی کہ ہماری تو خواہش ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی عقیل کے ساتھ ہو جائے۔ جناب علی، رشتہ طے پا گیا تو عقیل کی اہلیہ سوچ میں مبتلا کہ خاندان کے لوگ تو اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں میری شادی ہو گئی ہے، اللہ خیر کرے، میرا اس کے ساتھ وقت اچھا گزرے۔ شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات عقیل نے اپنی بیوی سے چند باتیں کی، کہنے لگا کہ 3 سے 4 باتیں آپ سے کروں گا۔ آپ نے بن بتائے گھر سے نہیں نکلنا، پہلی چیز۔ آپ نے بازار جانا ہے، میں آپ کو خود لے کر جاؤں گا، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، اور ہاں، اپنی والدہ کے گھر بھی جانا ہے، میں خود آپ کو چھوڑ کے آؤں گا، خود لینے آؤں گا۔ یہ 3 سے 4 چیزیں ہیں آپ نے فالو کرنی ہیں، گھر سے باہر آپ مجھے نظر نہ آئیں، ان چیزوں کو آپ فالو کرتی رہیں، ہماری زندگی بڑی خوشحال ہوگی۔ بیوی کہنے لگی کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے آپ کی فرما برداری کرنا، آپ کی اجازت کے بغیر میں کہیں کیوں جاؤں گی؟ ہاں، کہیں جانا ہوگا اجازت لوں گی، آپ چھوڑائیں گے ٹھیک ہے، یا جس کے ساتھ بھی آپ بھیجیں گے میں چلی جاؤں گی، اس کے علاوہ میں کوئی بھی آپشن استعمال نہیں کروں گی۔ بیوی خوش، شوہر خوش۔ جناب علی، عقیل کی ماں کو پتا تھا کہ میرا بیٹا بہت غصے والا ہے، پہلے دن ہی اپنی بہو کو کہنے لگی کہ گزارا مشکل ہوگا بیٹا، لیکن تم نے برداشت کرنا ہے، میرے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں جانا، کبھی اگر کچھ کہہ بھی دے تو اس کو برداشت کر لینا۔ دوسری جانب عقیل کی بہن بھی اپنی بھابھی سے کہنے لگی کہ بھابھی، آپ نے میری بھائی کی باتوں کا کبھی غصہ نہیں کرنا، میرے بھائی تھوڑے سے غصے والے ہیں، تیز بولتے ہیں، زیادہ بول دیتے ہیں، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے اس گھر کو آباد رکھنا ہے۔ ہفتہ 10 دن گزرے۔ جناب علی، یہ دونوں میاں بیوی اتنے خوش، یعنی ان کی شادی کے 10 دن گزر گئے، نہ ان میں کوئی آپس میں لڑائی ہوئی، نہ کوئی بحث و مباحثہ ہوا۔ عقیل کی ماں پریشان کہ بڑی بات ہے کہ میری بہو نبھا رہی کیا۔ دوسری جانب جو کہ عقیل کی بہن تھی، اس نے پوچھا بھابھی گزارا اچھا ہو رہا ہے؟ تو عقیل کی اہلیہ کہنے لگی بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، میری ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، میرے ساتھ کہیں بھی آنا جانا خود کرتا ہے۔ جناب علی، عقیل نے اپنی بیوی کو گھر سے لے کر نکلنا، شاپنگ کروانی، بازار جا کر کئی آپشنز اس کے سامنے رکھنے، مہنگی مہنگی اس کو خریداری کروانی۔ جب شاپنگ سے گھر آئی، عقیل کی بہن اپنی بھائی کو کہنے لگی کہ آپ نے زندگی بھر مجھے کبھی خود بازار لے کر نہیں گئے، آپ گھر میں ہی کوئی 4 سے 5 جوڑے منگوا لیتے تھے کہ ان میں سے کوئی پسند کر لو، 1 لو، 2 لو، جتنے مرضی لو، لیکن اپنی بیوی کو تو آپ فوری لے کر چلے گئے، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ جناب علی، عقیل کی ماں بھی کہنے لگی کہ بیٹا، ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ساتھ بازار تو چلے جاتے ہو، لیکن ہمارے ساتھ بازار جانے میں تمہیں مسئلہ تھا، تم ایسے تو تھے نہیں، لیکن اس کے آنے سے اب تم خود اس کے ساتھ جاتے ہو اور خود اچھے سے زندگی بسر کر رہے ہو۔ یعنی ماں کو بجائے خوش ہونے کے میرا بیٹا گھر لائی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، ایک طرف بیٹے کے بارے میں یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بدتمیز ہے، لہجہ اس کا اچھا نہیں ہے، اور دوسری جانب اگر اپنی بیوی کے ساتھ وہ اچھے سے زندگی بسر کر رہا ہے تو ماں خوش ہو، بہن خوش ہو، لیکن جناب علی چیزیں اس کے بالکل مختلف نکلی۔ اسی دوران عید آ گئی۔ عقیل نے کیا کیا؟ بازار گیا، مختلف جوڑے خریدے، گھر لے آیا، لا کر اپنی بیوی کو ایک مہنگا جوڑا دیا، اپنی بہن کو بھی دیا، اپنی ماں کو بھی دیا، تو بہن کہنے لگی کہ مجھے بھابھی کا جوڑا پسند ہے۔ تو جناب علی، عقیل کہنے لگا اپنی بیوی کو کہ یہ تم نے میری بہن کو جوڑا نہیں دینا، یہ جوڑا میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، یہ تم پہنو گی، تمہیں زیادہ اچھا لگے گا، میری بہن کو نہیں دینا۔ یہ بات بھی عقیل کی ماں کو اتنی بری لگی کہ یہ اہمیت آج اپنی بیوی کو دے رہا ہے اور اپنی بہن کو نہیں دے رہا۔
حالانکہ عقیل اپنی بہن کے لیے بھی مہنگے سے مہنگا جوڑا لایا تھا، بس کیا تھا کہ ضد لگا لی نن نے کہ میں نے اپنی بھابھی والا جوڑا پہننا ہے۔ جناب علی یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، عید گزر گئی تو 6 مہینے ان کی شادی کو ہو چکے تھے۔ ماں کہنے لگی کہ اچھا میں دیکھتی ہوں تمہارا گھر کیسے بستا ہے، یعنی ساس نے الٹا دھمکی لگا دی اپنی بہو کو کہ 6 مہینے میں نہ تم لوگوں کی لڑائی ہوئی، نہ تم لوگوں کا آپس میں کوئی بحثہ مباحثہ ہوا، یعنی بڑی اچھی خوشحال زندگی گزر رہی ہے۔ میں تو ایسا سمجھتی نہیں تھی، میں تو سمجھتی تھی کہ ہفتہ 10 دن مہینہ 3 مہینے گزارے گا میرا بیٹا اس کے ساتھ، اور تنگ آ کر میری بہو اس کو چھوڑ جائے گی۔ اب بجائے خوش ہونے کے ماں کو یہ چیز بری لگنے لگ پڑی کہ بیٹے کا سارا جھکاؤ بہو کی طرف ہے، حالانکہ وہ پورے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہا تھا۔ اس جوڑے کو عقیل نے اپنی بہن کو دینے سے انکار کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے یہ جوڑا پہننا ہے۔ عید کے روز اس نے وہ جوڑا پہنا۔ عید گزری تو ایک روز عقیل کی جو بہن ہے، عقیل کی بیوی کو کہنے لگی کہ بھابی مجھے آپ کا جوڑا بہت پسند ہے، 2 گھنٹے کے لیے صرف آپ دے دیں، میں پہن کر جاؤں گی اور جلد واپس آ جاؤں گی اور آ کر آپ کو پکڑا دوں گی۔ اب عقیل کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری نند ہے، میرا خاوند نہیں بھی دینا چاہتا، میں دے دیتی ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس کا خیال کروں گی، کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے سے کیا ہو جاتا ہے۔ عقیل کی بیوی نے اپنا سوٹ عقیل کی بہن کو دیا، پہن کر نکلی، 2 گھنٹے بعد واپس آئی اور آ کر عقیل کی بیوی کو کیا کہنے لگی، بھابی اب آپ یہ سوٹ پہن لیں۔ عقیل کی بیوی کا دماغ کام ہی نہیں کیا کہ میں نے جو جوڑا پہن رکھا ہے وہی پہنے رکھتی ہوں، اس کو میں کیوں پہنوں۔ اپنی نند کے کہنے پر جناب علی اس سوٹ کو پہن لیا، جو سوٹ پہلے پہن رکھا تھا اتار کر اس سوٹ کو پہن لیا جو عقیل کی بہن پہن کر 2 گھنٹے کے لیے باہر گئی تھی۔ عقیل صاحب جناب علی گھر آ گئے، یعنی 2 گھنٹے بعد جب وہ گھر آئی تو چند منٹ میں عقیل کی گھر واپسی ہو گئی۔ عقیل نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ ایک بات کرتا تھا، وہ بات یہ تھی کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، پہلی چیز، اور اگر نکلنا بھی ہے تو میں لے کر جاؤں گا، تم نے اکیلے نہیں نکلنا۔ آج تم جس نوجوان کے ساتھ بیٹھی تھی میں قریب نہیں آیا، لیکن میں نے دیکھ لیا تم نے یہی جوڑا پہن رکھا تھا، تمہیں شرم نہ آئی، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، میں تمہارے ساتھ کتنے اچھے سے رہ رہا تھا، اچھی زندگی بسر کر رہا تھا، اور آج تم نے میرے چہرے پر وہ کالک مل دی، یعنی مجھے بدنام کر دیا معاشرے میں شرمندہ ہوں اس وقت کہ میں نے 6 مہینے تمہارے ساتھ کیسے گزارے۔ جناب علی عقیل کی بیوی سچ کیا بتاتی کہ سچ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہمیشہ گھر میں کوئی اونچ نیچ ہوتی بھی تو اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتاتی کہ ہسبینڈ کا اپنی ماں کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل نہ ہو، ان کے گھر میں میری وجہ سے کوئی بھی ایسی رنجشیں پیدا نہ ہو، گھر ہمیشہ خوشحال رہے۔ عقیل نے گھر آ کر ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق 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 دے کر جناب علی گھر سے نکالا اور جا کر اس کے گھر چھوڑایا۔ پھر اس کے بعد عقیل کی ماں نے جاتے جاتے یعنی خاموشی سے سائڈ پہ ہو کر اپنی بہو سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا میں نے تمہیں نہیں بسنے دینا، کیونکہ ماں کی اور بیٹی کی پلاننگ تھی کہ تم یہ سوٹ پہن کر نکلو اور اسی راستے سے عقیل کی واپسی ہوتی ہے اور فلاں جگہ لڑکے کے ساتھ بیٹھ جانا۔ اب جو لڑکا تھا وہ عقیل کی بہن کے ساتھ محبت کرتا تھا، وہ دونوں پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے، اس چیز کو بھی عقیل کی بیوی نے نہیں بتایا۔ یوں جناب علی ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، وجہ صرف یہ تھی کہ ماں کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے بیٹے کی اپنی بیوی کے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے، بھابھی کو برداشت نہیں ہوا میرے بھائی کی اپنی بیوی کے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے۔ عقیل کا گھر بھی ٹوٹ گیا، عقیل کی بیوی اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی، اور پھر کچھ 6 مہینے بعد عقیل کی بیوی کو یہ پتا چلا کہ جو میرا شوہر ہے اس کا دماغی توازن مزید خراب ہو چکا ہے، جتنا پہلے وہ غصہ کرتا تھا اب جو غصہ کرتا ہے پہلے سے 3 گنا زیادہ کرتا ہے، آتے جاتے کو گالیاں نکالتا ہے، گھر والوں کو گالیاں نکالتا ہے، یعنی اس نہج تک اس کی دماغی حالت پہنچ چکی ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔